السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو دفاع سنت کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دفاع سنت یعنی سنت کو اپنانے کا فائدہ اور اس کو چھوڑنے کا انجام۔ میرے بھائیوں، اس معاملے میں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم جان لیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں، تو پھر آگے ہم بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، سنت ہر وہ چیز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے دیکھا ہو اور اس کو منع نہ کیا ہو، تو یہ چیزیں جو ہے سنت ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ سنت کا دفاع کرنا ہے۔ تو سنت کے دفاع کا جو ہے ہم فائدہ دیکھیں گے، اور اس کو چھوڑنے کا انجام، اس کے چھوڑنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ سنت کا جو ہے دفاع کیسے کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جیسے کہ میں نے آیت پڑھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں، بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اس کو لے لو، اس کو مان لو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اور جس چیز سے وہ روک دیتے ہیں اسے تم رک جاؤ۔ تو یہ جو ہے سنت کا دفاع ہے، یعنی سنت کو اپنانا ہے، سنت کو سیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ان کا کام جو ہے سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں، جاننی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صرف سیکھ کر کے نہیں رہ جانا ہے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم میں ایک گروہ ہوتا، یعنی ہر گاؤں میں، ہر قریہ میں ایک گروہ ہوتا جو نکلتا علم سیکھنے کے لیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے، اور اس کے بعد کیا کرتا طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور جب واپس آتے تو دوسروں کو جو ڈراتے اسے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عقاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں، اس سے ڈراتے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ سنت کو سیکھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھے گا، قرآن کو سیکھے گا، تب تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان کا سنت کیا ہے۔ تو جب وہ سیکھے گا تو واپس آ کر کے جو ہے وہ دوسروں کو بتائے گا۔ اور اسی طرح سے دیکھیں، بتانا ضروری ہے دوسروں کو، صرف سیکھ کر کے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ سورہ نساء کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم جو ہے بہترین امت ہو، تم بہترین گروہ ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے اٹھائے گئے ہو۔ کیوں لوگوں کے لیے؟ کیوں کہ تأمرون بالمعروف، تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور غلط باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ اچھی بات کیسے پتہ چلے گا؟ غلط بات کیا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کس بات کو حکم دینا ہے، کس بات سے روکنا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ جو ہے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا۔ ورنہ ہر آدمی حجت کرے گا کہ مجھے تو معلوم ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی بہتر ہے۔ ایک چور کبھی کہتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ کبھی نہیں۔ جب آپ اس سے کہیں گے تو کہے گا وہ میرے بچے بھوکے تھے، یہ تھا وہ تھا، اسی لیے وہ حجت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنت کو سیکھنا بھی ہے اور دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ سنت کو اپنانے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے میں آپ کو وہ حدیث بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جو بھی شخص جو ہے میری سنت کو اپنائے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو اپنا لے گا کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا کہ جو سنت کو سیکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہمیشہ خوشحال اور سرسبز و شاداب رکھے جو میری سنت کو سیکھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں حدیثیں ترمذی کی ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم یہ جانیں گے کہ سنت میں ملاوٹ کا انجام کیا ہے۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، جان بوجھ کر کے میرے بارے میں جھوٹ بتاتا ہے، میری بات نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ سنت ہے یا یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ شخص جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ تو ہوا جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹ ملاتا ہے، لیکن جو سرے سے سنت کو چھوڑ دے اس کے لیے کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ جو ہے یہود و نصارہ کے طرز پر چل پڑو گے، یہاں تک کہ وہ جو ہے اگر بل میں جا کے گھس جائے تو تم بھی گھس جاؤ گے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر، یہود پر لعنت کیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر جو ہے، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے لعنت کیا ہے. تو میرے بھائیو اس سے بچنا ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. جو اللہ کے دین سے ہٹ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے جو ہے قوم کو، کوئی ایسے قوم کو لے کر کے آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. تو میرے بھائیو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ سنت کو چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دھتکار دے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سنت کو اپنائیں، سنت کو سیکھیں، خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے سنت کی دعوت دیں اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام لوگوں کو سنت کا دفاع کرنے والا، اس کو سیکھنے والا اور سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم صاحب کوئی